کھیلوں کو اور انسانی سرگرمیوں کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا گیا ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کھیلوں کو اور انسانی سرگرمیوں کو بھی اپنی سیاست کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ان میں بھارت سب سے آگے ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کی طرف سے کئی مرتبہ کھیلنے سے انکار کیا گیا، پاکستان ٹیم بھجوانے سے بھی انکار کیا گیا، حتیٰ کہ مودی صاحب جو ہیں پاکستان میں کسی بھی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آتے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی یا میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہوتی ہے تو اس پر شرکت کے لیے مودی صاحب پاکستان آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارت کا رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ملک ہے کہ یہ کھیلوں کو بھی سیاست میں لے آتا ہے، انسانی سرگرمیوں کو بھی سیاست میں لے آتا ہے، بلکہ اس کی طرف سے انسانیت کی دھجیاں اڑائی جاتی۔ ہم صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے، بھارت کے اندر بھی نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، جبر ڈھایا جاتا ہے، بلکہ دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی کسی قسم کی رعایت نہیں دی جاتی۔ ہم نے دیکھا کہ اسی کرسمس پر کس طرح سے وہاں پہ چرچ جلائے گئے، کس طرح سے وہاں پہ عیسائیوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے، کس طرح سے عیسائیوں کے گھر جلائے گئے، پہلے بھی اور اس مرتبہ بھی ان کو کرسمس منانے کی اجازت اس طرح سے جس طرح سے عموماً ہوتی ہے نہیں دی گئی۔ بات ہم کر رہے تھے بھارت کے رویوں کی، اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا گیا۔ ہر کھیل میں بھارت کی طرف سے ایسے ہی رویے سامنے آتے ہیں اور پھر پاکستان کو بھی مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور مکافات عمل اب تب نظر آیا جب بنگلہ دیش کی طرف سے ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہونا تھا وہاں اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے بھی T20 ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم وہاں پہ نہیں جائے گی کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ پہل کی گئی ہے۔ تو بنگلہ دیش کے میچز بھارت میں بھی شیڈول کیے گئے، لیکن اب بنگلہ دیش کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری ٹیم وہاں پہ نہیں جائے گی، ہرگز نہیں جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھ دیتے ہیں، T20 ورلڈ کپ بنگلہ دیش کا کرکٹ ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ حکومت کے اعلان کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ ہوئی۔ بورڈ کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے اس کے تمام میچ سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست۔ بنگلہ دیش نے فیصلہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے باعث کیا۔ بنگلہ دیشی مشیر کھیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر IPL سے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو فارغ کرنے پر دونوں ممالک میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے بنگلہ دیش کے 4 میچز بھارت میں شیڈولڈ ہیں، کلکتہ اور ممبئی میں کھیلے جانے ہیں۔ پاکستان کے ورلڈ کپ کے میچ پہلے ہی سری لنکا منتقل کیے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان بھی کر رکھا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم وہاں پہ نہیں جائے گی، اور یہ سارا کچھ مفاقات عمل کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے اس کی پہل کی گئی اور دیگر ممالک کی طرف سے بھی اسی پر ہی چلتے ہوئے انکار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے پہلے ہی ایسا کیا جا چکا ہے، اور بھارت کی طرف سے جس طرح سے پہل کی جاتی ہے اب بنگلہ دیش کی طرف سے بھی یہ سٹانس لیا گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کل 4 جنوری 2025 کو 98ویں سالگرہ منائی گئی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو اگر زندہ ہوتے تو 98 برس ان کی عمر ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جنازہ الحق کی عمریت کے دوران 50 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی جب ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا، اور بعد میں پھر گزشتہ سال ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل منصفانہ نہیں تھا، لیکن اسی سپریم کورٹ کی طرف سے جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے ان کی طرف سے یہ فیصلہ ریورس نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح سے ان کو انصاف ملنا چاہیے تھا اس طرح سے انصاف ان کو نہیں ملا۔ آصف علی زرداری کی طرف سے جو ریفرنس بھجوایا گیا تھا، جو درخواست کی گئی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ اس سزا کو کالعدم قرار دیا جائے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو اگر آج زندہ ہوتے تو 98 برس ان کی عمر ہو جاتی، اور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو 98ویں برسی منائی جا رہی ہوتی، جو کہ ان کی وفات کے کئی سال کے بعد منائی گئی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے خبر ہے۔ ان پر تیسرا حملہ کیا گیا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک حملہ تباہ کن اور ہلاکت خیز تھا۔ پہلے ان پر تیزاب پھینکا گیا، اس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا، اور 2 روز قبل ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔
اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی، بلکہ ان کے گھر کو جلا ڈالا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر موجود نہیں تھا، ان کی بچیوں کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے فوری طور پر گھر کو چھوڑ بھی دیا اور فوری طور پر امدادی کارکن بھی وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے آگ پر قابو پا لیا، لیکن نقصان اتنا ہو چکا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ گھر وہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ان کی طرف سے کچھ حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی طرف سے مجھے خدشہ تھا، مجھے خطرہ تھا، ان کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے وثوق کے ساتھ نہیں کہا کہ میرے گھر کو کس نے آگ لگائی ہے۔ کچھ لوگوں کی انگلیاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی پاک فوج کی طرف بھی اٹھائی جا رہی ہیں، جس طرح سے DGISP لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس میں جب تصویریں دکھائی جا رہی تھیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کی تو مجھے شکل ہی پسند نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہی وہاں پہ جا کے آگ لگوا دی ہو۔ بہرحال کچھ لوگوں کی طرف سے ایسا کہا جا رہا ہے اور شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے بھی اسی طرح کوئی اشارے سامنے آئے، لیکن انہوں نے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا۔ تو یہاں پہ جس طرح سے پہلے ان پر حملہ ہوا تھا، جس طرح سے ایک ان کو بندہ مارنے کے لیے آ گیا تھا جس نے ان پر تشدد کیا تھا، اس موقع پر بھی ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی دوسری پارٹی ہو، تیسری پارٹی ہو اور اس پارٹی کو یہ معلوم ہو اس نے اپنی دشمنی نکالنی ہو، جیسے مسلم لیگ نون والے ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کے ذاتی معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایسا حملہ کروایا گیا تاکہ نام آنا ہے تو انہی کا نام آئے جن کی طرف ان لوگوں کی طرف سے یا ان کے مخالفین کی طرف سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری پارٹی ہو، تیسری پارٹی ہو، بہرحال انتہائی زیادہ افسوسناک معاملہ ہے اور ان کو پاکستان لانے کی بھی کوشش کی جا چکی ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات بھی کرنی ہے کہ 7 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، نہ صرف عمر قید کی بلکہ ڈبل عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور ان کو ڈیجیٹل دہشت گردی کے الزام میں یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو اسلام آباد کی یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے جس کی طرف سے یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان میں ایک تو عادل راجہ ہیں، دوسرے صابر شاکر ہیں، معید پیرزادہ ہیں، ایک سید اکبر صاحب بھی ہیں، سید اکبر ہیں یا پھر سید اکبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہین صاحبائی صاحب کا بھی نام ہے، اسی طرح سے حیدر مہدی صاحب کا بھی نام ہے۔ یہ 7 لوگ ہیں جن کو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی یعنی 9 مئی کے حوالے سے ان لوگوں کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا رہا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ باتیں تو شہباز گل کی طرف سے بھی کی جاتی رہیں اور شہزاد اکبر کی طرف سے بھی کی جاتی رہیں، لیکن ان پر یہ کیس نہیں چلایا گیا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ شہزاد اکبر پر تیسرا ہلاکت خیز حملہ کیا گیا ہے، وہ بھی بچ گئے، ان کے گھر والے بھی بچ گئے، اور اسی طرح سے واشنگٹن ڈی سی میں معید پیرزادہ کے گھر میں بھی آتش زدگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے ایسے ہی اڑا دیا گیا کہ یہ بھی پاکستان کے اندر سے کسی نے ایجنسی نے وہاں پہ سارا کچھ کروایا ہے، لیکن شہباز گل کہتے ہیں کہ ہم کہیں پہ باہر بیٹھے ہوئے کوئی ایونٹ اٹینڈ کر رہے تھے، کھانا وغیرہ کھا رہے تھے یا پھر کسی کو دوستوں کو کھلا رہے تھے، تو وہاں پہ معید پیرزادہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بیٹیوں کی طرف سے اطلاع آتی ہے، فون آتا ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے، تو معید پیرزادہ صاحب اسی وقت وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو شہباز گل کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا اور شہباز گل صاحب ہی نے یہ اپنے ویلاگ میں بتایا ہے کہ معید پیرزادہ صاحب جب وہاں پر پہنچے تو اس سے پہلے امدادی کاروائیاں ہو چکی تھی اور گھر میں آگ بجھا دی گئی تھی، اور یہی بتایا گیا ہے کہ گھر سے باہر سے آگ ان کے گھر تک پہنچی تھی، کسی اور وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی، ان کے گھر تک بھی پہنچ گئی، اس کو بجھا دیا گیا۔ لیکن سائنسی تھیوریاں ایسی سامنے آتی ہیں کہ یہ الزام بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر اگر حقائق کو دیکھا جائے تو بے بنیاد نظر آتا ہے۔ باقی جس طرح سے عظمی بخاری کے حوالے سے شفیع جان کی طرف سے بات کی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو جنگلی پسند ہے تو 3-4 جنگلی ہم وہاں سے بھیج دیتے۔ اس پر ایک رد عمل آیا تھا عظمی بخاری صاحبہ کی طرف سے بھی اور غیر جانبدار حلقوں کی طرف سے بھی رد عمل آیا تھا کہ ایسی بات شفیع جان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو شفیع جان نے اس پر معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پر میں معذرت کرتا ہوں۔ اسی طرح سے سہیل آفریدی کی طرف سے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی لاہور میں ہوا، خاص طور پر جس طرح سے مینا خان افریدی سے ایک سوال کیا گیا، اس کا جو انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ نامناسب جواب تھا، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اس پر معذرت کرتے ہیں۔ یہ
ان دو افراد کا جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور دونوں کا تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے اور دونوں ہی بڑے عہدوں پر وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کی طرف سے اپنی غلطی کا احساس کیا گیا اور ان کی طرف سے معذرت کر لی گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑا پن ہے۔ تو کیا ہمارے یہ لوگ جن کی طرف سے عمران خان کی کردار کشی کی گئی، جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بھی وہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، تو کیا وہ بھی اس طرح سے بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے؟ اس پر ہم یہ نہیں کہتے کہ لگتا تو نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ جائے، ان میں بھی تھوڑی سی شرم آ جائے، حیا آ جائے اور ان میں بھی تھوڑی سی سیاسی غیرت آ جائے۔ جس طرح سے ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے رہے، عمران خان پر الزامات لگاتے رہے، ان کی اہلیت تک بھی انہوں نے کردار کشی کی ساری کوششیں کی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معذرت کر لیں، ان کا ضمیر جاگ جائے۔ امید رکھنی چاہیے، امید پر دنیا قائم ہے۔ تو چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں، بلکہ چلتے چلتے نہیں، اس کے بعد بھی ہم نے ایک خبر دیکھنی ہے۔ یہ فراز خان صاحب ہیں، گلوکار ہیں، بلکہ قوال ہیں۔ ان کی طرف سے کل شالیمار میں ایک پروگرام تھا، اس میں نقدہ کوکا گا دیا گیا اور ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا دہشت گردی کا، غداری کا۔ تو مقدمہ ان پر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ لیکن یہ گانا ملکو کی طرف سے گایا گیا تھا اور اس میں قیدی نمبر 804 کا بھی ذکر کر دیا تھا اور انہوں نے اس پر معذرت کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی، پھر ان کو پاکستان سے باہر بھی جانے دیا گیا تھا۔ جب پتا ہے کہ اس گانے پر پابندی ہے، نہیں گایا جا سکتا، مقدمہ بن سکتا ہے، تو فراز خان صاحب کو بھی اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ جس طرح سے FIR درج کروائی گئی ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس بندے کی طرف سے یہ گانا اس طرح سے گایا گیا کہ ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ احتیاط لازم ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ فن خان بہادر بننے کی اس دور میں ضرورت نہیں ہے، جب پتہ ہے کہ اٹھا لیے جائیں گے، چک لیے جائیں گے اور اس کے بعد معافی مانگتے پھریں گے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں زبردستی یہ کہا گیا کہ گانا گانا ہے، جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی، تب ہم نے یہ گانا گایا تھا۔ تو ناظرین اس پر کون یقین کرے گا؟ تو نور خان کی بیٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا، 75 سال ان کی عمر تھی، امریکہ میں موجود تھیں اور ویکنڈ پر اپنی گاڑی میں جا رہی تھی کہ حادثہ ہوا، دیوار کے ساتھ گاڑی ٹکرائی، اس میں آگ لگ گئی اور اس میں یہ خاتون فائقہ بھی جان بحق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ نور خان صاحب پاکستان کے ایک عظیم سپاہی رہے، وہ پاک فضائیہ کے سربراہ بھی رہے، اور جب ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا ہاکی فیڈریشن کا، تو پاکستان عالمی چیمپئن بن گیا تھا۔ باقی بھی جتنے میچ ہوا کرتے تھے پاکستان جیت جایا کرتا تھا۔ عالمی میچز میں پاکستان کی ہاکی کتنے عروج پر چلی گئی، اور پھر ایک جہاز کو اغوا کیا گیا تھا، یہ PIA کے چیئرمین تھے، چلے گئے جہاز کے اندر مذاکرات کے لیے اور اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے فائر کر دیا جو ان کو لگا، زخمی ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر قابو پا لیا۔ ان کی بیٹی کا 2 روز قبل امریکہ میں انتقال ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔